انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقعات بھی آتے ہیں جو ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ کئی سال گزرنے کے باوجود جب آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو یا تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے یا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دو واقعات میرے ساتھ بھی پیش آئے میرے بچپن میں، اور آج میں وہی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ جب وہ لوگ مجھ سے مل کے چلے گئے تو میں سوچتا رہ گیا کہ یہ کون تھے۔ یہ بات ہے میرے اسکول کے زمانے کی۔ ہمارا محلہ تھا جس کے اندر فلیٹس بنے ہوئے تھے اور سب ایک فیملی کی طرح کمبائنڈ رہتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آخری تاکراتیں ہوتی ہیں تو ایک کلچر ہے کہ لوگ، بچے خاص طور پہ مسجدوں میں جاگتے ہیں، اور اس ٹائم پہ موبائل انٹرنیٹ وغیرہ تو اتنا تھا نہیں، نیا نیا ہی آیا تھا۔ تو اس وقت بچے مسجدوں میں جا کے جاگتے تھے، اور جاگتے تھے تو عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ کھیل کود بھی ہوتا تھا، کہیں چائے پینے بھی چلے جاتے تھے، چائے پراٹھا سحری وغیرہ کرتے تھے۔ یہ ایک کراچی کا، پاکستان کا کلچر ہے کہ خاص طور پہ تاکراتوں میں ذرا گہما گہمی ہوتی ہے۔ یہ بات ہے 27 رمضان کی۔ دیگر بچوں کی طرح، اپنے دوستوں کی طرح میں بھی مسجد گیا، بلال مسجد، اور وہاں سے میں نے سوچا کہ بھائی 3:30 4 بج گئے ہیں، سحری کا وقت ہونے والا ہے اور اب واپس گھر کو چلنا چاہیے۔ جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں پہ ایک بڑا سا کمپاؤنڈ تھا، بیچ میں ایک میدان تھا جہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے، ساتھ میں نیم کے درخت وغیرہ بھی درخت لگے ہوئے تھے اس کمپاؤنڈ کے، اس میدان کے اراؤنڈ، اور وہ ہمارا روزانہ کا آنا جانا تھا۔ وہیں سے اسکول بھی جاتے تھے، وہیں سے نماز پڑھنے بھی جاتے تھے، وہیں سے اور دوستوں کے پاس بھی جاتے تھے۔ وہ سارے فلیٹس ایک کمپاؤنڈ کے اندر تھے۔ 4 بجے کے قریب میں نے سوچا چلو اب گھر کو چلتے ہیں، اور جب میں میدان کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست ریحان، میدان کے بیچ میں پچ تھی، کرکٹ کی پچ، ریحان جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف، میرا گھر اس طرف تھا، اس کا گھر اس طرف۔ تو کیونکہ دوستی آ رہی تھی میں نے اس کو آواز دی، ریحان! وہ بالکل ریحان تھا، ریحان کی طرح ہی چل رہا تھا، کپڑے بھی اس نے ویسے ہی پہنے ہوئے تھے اور سویٹر بھی پہنا ہوا تھا، سردی کے تھوڑے دن تھے۔ میں نے ریحان کو آواز دی، ریحان نے جواب نہیں دیا، ریحان نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میں آگے چلتا رہا، وہ آگے چلتا رہا۔ چلتے چلتے میں نے غور کیا کہ ریحان کی رفتار وہ اتنی تیز نہیں ہے جس طرح وہ چلتا ہے، بلکہ وہ دھیمے 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 چل رہا ہے۔ تھوڑا سا میں آگے بڑھا، ابھی میں بتا رہا ہوں تو بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تھوڑا سا میں اور آگے بڑھا تو ریحان، جس کو میں ریحان سمجھ رہا تھا، ریحان رک گیا اور اس نے میری طرف چلنا شروع کیا۔ اندھیرا تھا ظاہر ہے، جو اسٹریٹ لائٹس کی روشنی ہوتی ہے اسی کے اندر جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ مجھے نظر آ رہا تھا، اور اس وقت جب میں نے دیکھا کہ یہ ریحان ہے تو اس وقت اس کی بیگ تھی۔ جب میں یہاں پہنچا، تھوڑا آگے پہنچا، تو اس نے میری طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب میری طرف چلنا شروع کر دیا تو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی تھوڑی قریب آئی، کیونکہ میں روڈ کے کونے پہ تھا، وہ میدان کے سینٹر میں تھا، میں میدان کے کارنر میں تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ریحان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ میری طرف چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نابینا جو لوگ چھڑی لیتے ہیں، وائٹ چھڑی، وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ چھڑی کو کرتے ہوئے جس طرح نابینا لوگ چلتے ہیں وہ میری طرف چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں یوں جا رہا ہوں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک سی سو کے ایک سرے پہ وہ ہے، میں ہوں، اور سی سو جو ہے نا وہ یوں کر کے گھوم رہا ہے، میرے ساتھ الائنڈ وہ میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ چلتے چلتے جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے، اور ایک خوف کی لہر میرے اندر دوڑ گئی، کیونکہ وہ تھا تو انسانی شکل میں ہی، لیکن نہ میں نے اس کو پہلے کبھی دیکھا تھا۔ کچھ عجیب سا مجھے احساس ہوا، چھوٹا بھی تھا میں، اسکول میں بھی تھا، رات کے 4 بج رہے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے ایک جواب دیا، بھائی یہ رستہ کدھر کو نکلے گا؟ یہ اس نے بولا، اور میرے اندر جو ہے وہ سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ وہ ماحول، وہ سب کچھ ایک دم ایسا تھا کہ میرے لیے جو ہے نا وہ مطلب وہ میرے ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ کیا ہوا یہ، کیونکہ وہ مجھ کو ایسا لگ رہا تھا مجھ کو کہ وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور مجھ کو دیکھ کے میری طرف آ رہا ہے وہ نابینا۔ اور جب میں قریب پہنچا تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ رستہ کدھر کو نکلے گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے وہ نابینا شخص ہو اور وہ رستہ بھٹک گیا ہو، اندر میدان میں آ گیا ہو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ چل کے آیا، جس رخ پہ وہ تھا، ایک چھوٹا گیٹ، مطلب ایک گیٹ تھا، اور گیٹ کے ایک طرف مسجد تھی اور اس طرف مسجد کے اندر وہ میدان تھا۔ اگر وہ گیٹ سے ہی آیا تھا، کیونکہ اور کوئی رستہ ہے نہیں، جب وہ گیٹ سے ہی آیا تھا، اور ہو سکتا ہے نابینا لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، تو وہ گیٹ کی طرف چلا گیا۔
لیکن مسجد برابر میں تھی، کسی نے اس کو گیٹ کے اندر اگر چھوڑ دیا تو اس نے اس شخص نے جس نے اس کو اندر چھوڑا اس نے اس کو مسجد میں کیوں نہیں چھوڑا؟ یا اگر وہ خود ہی آیا تھا تو سننے کی حس کے حساب سے تو اس کو مسجد کی طرف جانا چاہیے تھا، وہ میدان کی طرف کیسے آ گیا؟ اور جو اس کا تھوڑا سا حلیہ تھا وہ نارمل نہیں تھا وہ انسانی شکل ہی، لیکن وہ نارمل نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھا، کوئی سناٹا پورے محلے میں کوئی نہیں، اور میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک خوف کا عالم میرے اندر، اور اس کے بعد گھر میں آ کے میں نے بتایا، مطلب میری حالت کچھ عجیب سی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی مخلوق ہو، 27ویں شب تھی، فرشتے بھی اترتے ہیں، جنات بھی حقیقت ہیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھ کو آج تک بھولا نہیں۔ اور محلے میں دوستوں سے میں نے اور بھی ڈسکس کیا تو کسی نے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے انسان ہو، کوئی بھول گیا ہو رستہ، اور کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور مخلوق ہو، لیکن جو سارا سینیریو میرے ساتھ پیش آیا تھا وہ مجھ کو ایسا ہی لگا کہ وہ انسان تو نہیں تھا، وہ کوئی اور مخلوق تھی، اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو مجھ کو یاد رہ گیا۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ میموریبل ہے کیونکہ وہ میرے بچپن کا نہیں ہے، اس وقت میں تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، جاب کرنا میں نے نئی شروع کی تھی، اور میں اپنے گھر آ رہا تھا رات کو 3 بجے کے قریب، دسمبر کا مہینہ تھا۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی طبیعت خراب تھی، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ فیملی کے اندر جب آپ کو پتہ ہے کوئی بیمار ہو، کچھ ہو، تو انسان کے اندر نیکی کا جذبہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے کہ یار چلو کسی کی مدد کر دو، کسی کی ہیلپ کر دو، اللہ میاں خوش ہو جائے، کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا ہو جائے، اللہ سے دعا کریں۔ تو اس لیے اس دوران انسان کے اندر تھوڑا نیکی کا جذبہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرا بھی سینیریو تھا۔ رات کو 3 بجے میں ہاسپٹل سے آ رہا تھا، سردی ہو رہی تھی، بائک پہ تھا، گلوز پہنے ہوئے تھے، ٹوپا لگایا ہوا تھا، جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ میرا گھر جو تھا اس زمانے میں، یہ بات تقریباً 2005 کی ہے، 20 سال پرانی بات ہے۔ میرا گھر اس زمانے میں تھوڑا شہر سے ہٹ کے تھا، تو بیچ میں ایک ایسا رستہ آتا تھا جو تھوڑا سناٹے کا تھا، اور وہ ویران سی روڈ لگتی تھی، اس کے دونوں طرف کافی پرانے درخت بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ ایک رستہ بیچ میں آتا تھا، پھر آگے ہم چلے جاتے تھے۔ کافی لمبی 1 کلومیٹر کی طویل تقریباً وہ روڈ ہوگی جس کے اوپر یہ سارا سینیریو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گھر جا رہا تھا، سردی کے دن تھے، ایک شخص جا رہا تھا پیدل۔ اب میرے دل میں وہی نیکی کا جذبہ آیا کہ یار میں اس کو بٹھا لوں بائک پہ، یہ وہیں میرے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوگا، کیونکہ بیچ میں ایسا آبادی تو کوئی ہے نہیں، اور یہ شاید وہیں جا رہا ہے، ابھی نہ کوئی بس ہے، نہ کوئی رکشہ، نہ ٹیکسی، چلو میں اس کو بٹھا لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا ہاں بھائی آپ وہاں جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں مجھے جھیل پارک تک چھوڑ دیں۔ تو جھیل پارک میرے رستے میں ہی آتا تھا، وہ ایک آرٹیفیشل جھیل بنی ہوئی تھی، وہاں پہ پارک بنایا ہوا تھا کمیونٹی نے، اور اس کو جھیل پارک کہتے تھے۔ وہ اس کی ڈیسٹینیشن تھی، میرا گھر اس سے تھوڑا اور آگے تھا۔ میں نے اس کو بٹھا لیا تو اس نے مجھ سے، بائک تھوڑی آگے چلی تو اس نے مجھ سے کہا یہاں کی فضا عجیب ہے۔ میں نے کہا ہاں تھوڑی سردی یہاں پہ جلدی آ جاتی ہے، تھوڑا شہر سے ہٹ کے ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، یہاں کی فضا ہے بھی عجیب۔ اس وقت مجھے کوئی احساس نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہاں یار یہاں پہ ذرا ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، سردی کا موسم ہے۔ تو بس اتنی اس سے میری بات ہوئی۔ جب جھیل پارک آ گیا میں نے اس کو کہا یہاں، اس نے کہا بس یہیں چھوڑ دیں۔ مین روڈ پہ ہی وہ اتر گیا، نہ ادھر گلی میں گیا، نہ گھر کے پاس گیا، نہ وہاں گیا، مین روڈ پہ جھیل پارک کے پاس۔ اس نے کہا بس یہیں روک دیں۔ میں نے وہاں، ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بتاتے ہوئے، میں نے وہاں بائک روک دی۔ میں نے کہا اچھا جی دعا کیجیے گا، میرے رشتہ دار کی طبیعت خراب ہے، ہسپتال سے آ رہا ہوں، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس نے کہا انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اب یہ جب اس سے میری کنورسیشن ہوئی تو میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا، تو وہ بھی جو ہے نا وہ مجھے کچھ عجیب سا اس میں احساس ہوا۔ میں نے بائک تھوڑی سی آگے بڑھائی، اس کو میں نے اللہ حافظ کہا، میں نے بائک سمجھے چند قدم آگے بڑھائی ہوگی، اسٹارٹ کر کے تھوڑا سا میں آگے لے گیا، اور جب مجھے ایک ہوتا ہے نا آپ کو فلیش بیک ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، یہ کچھ ان یوزول سے ہی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے، تو میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ یہ بندہ کون تھا، کس طرح کا تھا۔ تو جب میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ لٹرلی یہ سمجھے سیکنڈز کی بات ہوگی کہ میں نے اس کو اللہ حافظ کہا، میں نے بائک سٹارٹ کی، ذرا سا میں آگے گیا، 30 سیکنڈ بھی شاید نہیں ہوئے ہوں، اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آگے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے۔ وہ شخص، اس کی شکل ایسی تھی کہ انسانی شکل ہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں جو تھیں
ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کی طرف کافی زیادہ دھسی ہوئی آنکھیں ہیں اس کی. چھوٹے قد کا تھا, دبلا پتلا سا تھا, اور اس نے کوئی سویٹر جیکٹ نہیں پہنا ہوا تھا. سردی حالانکہ اچھی خاصی تھی. اور اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو بھی مجھ کو ایک عجیب انجانا سا یہ احساس ہوا کہ یار یہ کیا ہوا. اور پھر مجھ کو وہی جو بچپن میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا, یہ رستہ کدھر کو نکلے گا, وہی مجھ کو یاد آ گیا کہ یار بچپن میں بھی کچھ ایک انیوژول سی چیز ہوئی تھی, اور آج پھر ایک انیوژول واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. وہ لوگ کون تھے؟ وہ انسان تھے, جن تھے بچپن میں جو مجھ کو ملے, اور یہاں 2005 میں بائک کے اوپر جن کو میں نے ان کے گھر تک چھوڑا. اب ان کا گھر تھا کہاں یہ تو پتہ نہیں, لیکن یہ ایسے دو واقعات ہیں جو میرے ذہن پہ نقش ہیں, اور جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں, کسی کو بتاتا ہوں, سوچتا ہوں, تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو مجھ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور آپ کا ان دونوں واقعات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کون تھے, یہ بھی مجھ کو بتائیے گا. اس طرح کی ویڈیوز اور دیکھنی ہو, میری زندگی کے جو انیوژول واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ تو شیئر کرتا رہوں گا, اور کیا کیا ویڈیوز میں اس چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, مجھ کو مشورہ ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر. ضیاء تبارک کی طرف سے اللہ حافظ.